اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ سعادت کا یہ سفر جاری و ساری ہے۔ 26واں پارہ کل جس کا آغاز ہوا، آج دوسرا ربع تلاوت کیا جائے گا، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کے مبارک سفر کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ جو کچھ بھی کاموں میں مصروف ہیں، تلاوت قرآن کریم ملاحظہ فرمائے، ترجمہ سنیں، تفسیر سنیں اور قرآن کریم کی برکات سے اپنے ظاہر و باطن کو منور فرمائیں۔ آئیے تلاوت فرمائیں گے قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ جن کافروں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد پر نازل کی گئی ہے اور وہی ان کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے، اللہ نے ان کے گناہوں کو مٹا دیا اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان والوں نے اس کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اسی طرح اللہ لوگوں کو ان کے احوال بیان فرماتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم۔ سو جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مارو، حتیٰ کہ جب تم ان کا خون بہا چکو تو ان کو مضبوطی سے گرفتار کر لو۔ پھر تم کو اختیار ہے، خواہ تم ان پر احسان کر کے ان کو بلا معاوضہ چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو، حتیٰ کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو از خود ان سے انتقام لیتا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تم میں سے ایک فریق کو دوسرے فریق کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ ان قریب ان کو ہدایت دے گا اور ان کے احوال کی اصلاح فرمائے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا جس کی ان کو پہچان کرا دی ہے۔ یا ایھا
الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وضل أعمالهم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا، اور کافروں کے لیے ہلاکت ہو، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے۔ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جس کو اللہ نے نازل کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ اللہ نے ان پر ہلاکت مسلط کر دی، اور کافروں کے لیے ایسی بہت مثالیں ہیں۔ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، بے شک اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. اور کتنی ہی بستیاں آپ کی اس بستی سے زیادہ قوت والی تھیں جس کے باشندوں نے آپ کو وہاں سے نکالا، تو جب ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تو ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أهواءهم. تو کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے دلیل پر قائم ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے برے عمل کو اس کے لیے مزین کر دیا گیا ہے اور انہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
جس جنت کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے دریا ہیں جن کا پانی متغیر نہیں ہوتا، اور اس میں ایسے دودھ کے دریا ہیں جن کا ذائقہ متغیر نہیں ہوتا، اور اس میں ایسی شراب کے دریا ہیں جو پینے والوں کے لیے خشک ذائقہ ہے، اور اس میں صاف ستھرے شہد کے دریا ہیں، اور اس میں ہر قسم کے پھل ہیں، اور ان کے رب کی مغفرت ہے۔ کیا یہ متقین ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور جن کو ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم۔ اور ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو غور سے آپ کی بات سنتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور انہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم۔ اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا اور ان کو ان کا تقوی عطا فرما دیا۔ فہل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ یہ لوگ صرف اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے، سو بے شک اس کی نشانیاں آ چکی ہیں، پس جب وہ قیامت ان کے پاس آ چکے گی تو ان کو نصیحت قبول کرنے کا موقع کہاں میسر ہوگا۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ تو جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو، اور اللہ جانتا ہے دن کو تمہارا پھرنا اور رات کو تمہارا آرام لینا۔ ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم۔ اور ایمان والے کہتے ہیں جہاد کے متعلق کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی؟ سو جب کوئی واضح صورت نازل کر دی جاتی ہے اور اس میں جہاد کا ذکر کیا جاتا ہے تو اے رسول مکرم آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھیں گے جس طرح وہ شخص دیکھتا ہے جس کے دل پر موت کی غشی طاری ہو، پس ان کی ہلاکت بہت قریب ہے۔ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم۔
اللہ کی اطاعت کرنا اور نیک بات کہنا زیادہ بہتر ہے۔ بس جب جہاد کا قطعی حکم آ گیا تو اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے رہتے تو ان کے حق میں زیادہ بہتر تھا۔ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم۔ تم سے یہ بعید نہیں ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے اور رشتے توڑ ڈالو گے۔ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی تو ان کو بہرا بنا دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم۔ بے شک جو لوگ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اسلام سے پیٹھ موڑ کر پیچھے لوٹ گئے، شیطان نے ان کو دھوکہ دیا اور ان کو طویل زندگی کی امید دلائی۔ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقوں نے ان لوگوں سے کہا جو اللہ کے نازل کردہ کلام کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم بعض کاموں میں تمہاری موافقت کریں گے اور اللہ ان کی چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم۔ پس اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے وقت ان کے چہروں اور ان کی سرینوں پر ماریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کو انہوں نے ناپسند کیا، سو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم۔ کیا جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کے کینے کو ظاہر نہیں فرمائے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور یہ سب لوگ منافقین آپ کو دکھا دیتے اور آپ ضرور ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیتے اور آپ ضرور ان کو ان کے طرز گفتگو سے پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اور ہم ضرور تم کو امتحان میں ڈالیں گے حتیٰ کہ تم میں سے مجاہدین اور صابرین کو ظاہر کر دیں گے اور تمہاری خبروں کو پرکھ لیں گے۔ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم۔
بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کی، وہ کبھی بھی اللہ کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور عنقریب اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، پھر وہ کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم۔ سو اے مسلمانوں، تم ہمت نہ ہارو اور ان کو صلح کی دعوت نہ دو، اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم۔ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان پر برقرار رہو اور متقی بن جاؤ تو وہ تمہارے اجر تمہیں عطا فرمائے گا اور تم سے تمہارے اموال طلب نہیں فرمائے گا۔ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم۔ اگر وہ تم سے تمہارے اموال طلب کرے پس شدت سے طلب کرے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے دلوں کے زنگ کو ظاہر کر دے گا۔ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جن کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پس تم میں سے بعض بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو وہ صرف اپنی جان سے ہی بخل کرتا ہے، اور اللہ غنی ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ اور اگر تم نے دین حق سے روح گردانی کی تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے کر آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔
اے رسول مکرم، ہم نے آپ کے لیے کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کے سبب سے گناہ بخشے، آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے، اور اپنی نعمتیں آپ پر تمام کر دے اور آپ کو سیدھی راہ دکھا دے، اور اللہ آپ کی نہایت قوی مدد فرمائے۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون نازل فرمایا تاکہ ان کا ایمان ان کے پہلے ایمان سے اور زیادہ ہو، اور آسمانوں اور زمینوں کے لشکر اللہ ہی کی ملک میں ہیں، اور اللہ بہت علم والا، بے حد حکمت والا ہے۔ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما۔ تاکہ اللہ مومنوں اور مومنات کو ان جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کی برائیوں کو ان سے مٹا دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا۔ اور تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے متعلق برا گمان رکھتے ہیں، انہی پر بری گردش ہے، اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا اور لعنت فرمائی، اور ان کے لیے دوزخ کو تیار کیا، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور آسمانوں اور زمینوں کے لشکر اللہ ہی کی ملک میں ہیں، اور اللہ بہت غالب، بے حد حکمت والا ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور تم اس کے رسول کی تعظیم اور توقیر کرو، اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح پڑھو۔ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں،
اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر، سو جس نے یہ بیعت توڑی تو اس کا وبال صرف اسی پر ہوگا، اور جس نے اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کیا تو عنقریب اللہ اسے بہت بڑا اجر دے گا۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا۔ جو اعرابی سفر حدیبیہ میں آپ سے پیچھے کر دیے گئے تھے وہ عنقریب یہ عذر پیش کریں گے کہ ہم اپنے اموال اور گھروں کی دیکھ بھال میں مشغول تھے، سو آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں۔ آپ کہیے کہ اللہ کے مقابلے میں کس کو تمہاری کسی چیز کا اختیار ہے؟ اگر وہ تم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے یا تم کو نفع پہنچانے کا ارادہ کرے، بلکہ اللہ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ رسول اور مومنین کبھی بھی اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ نہیں سکیں گے، اور تمہارے دلوں میں یہ بات خوشنما بنا دی گئی تھی۔ تم نے بہت برا گمان کیا تھا اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا۔ اور جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لا تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ اور جب تم اموال غنیمت لینے کے لیے جاؤ گے تو عنقریب پیچھے کر دیے جانے والے لوگ یہ کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، وہ اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ آپ کہیے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ نے اسی طرح پہلے فرما دیا ہے۔ پھر عنقریب وہ کہیں گے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، یہ بات نہیں ہے بلکہ وہ لوگ بہت کم سمجھتے ہیں۔ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من
قبل يعذبكم عذابا أليما۔ آپ ان پیچھے کر دیے جانے والے اعرابیوں سے کہیے کہ ان قریب تم کو سخت جنگجو قوم مرتدین اہل یمامہ کی طرف بلایا جائے گا، تم ان سے قتال کرتے رہو گے حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے، پس اگر تم نے اس حکم کی اطاعت کر لی تو تم کو عمدہ اجر دیا جائے گا، اور اگر تم نے روح گردانی کی جس طرح اس سے پہلے روح گردانی کرتے رہے ہو تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما۔ اندھے پر کوئی گناہ نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی اللہ اس کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، اور جس نے روح گردانی کی اللہ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ الحمدللہ ناظرین محترم، تلاوت پیش کی گئی، ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات بینات کی تفہیم کے لیے، تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب۔ جی حضرت بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ معزز ناظرین، آج سورہ محمد کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ فتح کا بھی کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے، یعنی 26ویں پارے کا دوسرا ربع تلاوت کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی معروف صورتوں میں سے ہے سورہ محمد، اس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین نے کفار کے ساتھ قتال کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور سورہ محمد اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی آیت نمبر 2 میں لفظ محمد موجود ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی اس صورت میں ذکر فرمایا ہے۔ سورہ محمد ناظرین قرآن کریم کی مشہور صورتوں میں سے ہے اور مدنی صورتوں میں سے ہے۔ کل 38 آیتیں ہیں، 4 رکوع اس میں شامل ہیں، اور ان میں اس صورت کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے چونکہ مدنی صورت ہے تو وہاں کے جو معاملات تھے اور وہاں کی ضروریات تھیں اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ خاص طور پر مکی زندگی میں جن مظالم کو برداشت کیا اور کفر کی اور کفار کی طرف سے شرارتوں کو برداشت کیا، تو اب مدنی زندگی میں ان کے خلاف قدم اٹھانے کا جو حکم فرمایا گیا تھا، پھر اس کے نتیجے میں جو پھر ضرورتیں پیش آئیں کہ قتال کے کیا طریقہ کار ہوگا، پھر اگر جنہیں قیدی بنا لیا جائے اس کا کیا طریقہ ہوگا، قیدیوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے، یہ اور اس سے ملتے جلتے متعلق مضامین اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بیان فرمائے۔ چنانچہ ابتدائی کچھ آیتوں میں ہی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہارا ان کے ساتھ کفار کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو پھر ان کے اوپر حملہ کرو، ان کے اوپر وار کرو، قتال کرو ان کے ساتھ، حتیٰ کہ جب تم انہیں خوب قتل کر لو تو پھر ان کو خوب مضبوطی کے ساتھ باندھ دو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، اس کے بعد یا تو احسان کر کے ان کو رہا کر دو یا ان سے فدیہ لو یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ کچھ مضامین ہیں، یعنی بظاہر ایک ایک جملہ ہے لیکن اس کے پیچھے پورے مضامین ہیں کہ جس کے تحت علماء مفسرین نے پوری ابحاث یہاں پہ رقم فرمائی ہیں۔ خاص طور پر چونکہ اس آیت میں قیدیوں کے ساتھ سلوک کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو اس کی تفصیل میں ہمیں جو ائمہ کے اقوال نظر آتے ہیں، اور ان میں وہ قول کہ جس کو زیادہ ترجیح دی گئی حضرت امام شافعی کے ہاں بھی، اور پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت یہی ہے اور اسی کو پھر قابل فتویٰ قرار دیا گیا، وہ یہ کہ قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کرنے کے معاملے میں اختیار ہے حاکم وقت کو، وہ 4 طرح سے ہے۔ چاہے تو وہ ان قیدیوں کو بھی چاہے تو قتل کر سکتا ہے، چاہے تو پھر ان کو قید میں رکھے، اور چاہے تو کچھ معاوضے پر ان کو آزاد کر دے، یعنی کہ ان سے فدیہ لے لے، یا چاہے تو پھر انہیں آزاد کر دے۔ تو یہ تمام باتیں علماء مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد پھر اہل ایمان کو دین کے لیے محنت کرنے اور اس کے لیے مددگار بننے کی طرف توجہ دلائی۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں پر اللہ کی مدد کرنے سے مراد یہ اللہ کے دین کی مدد
مدد کرو، لیکن اس کو بھی اللہ نے اپنی ہی مدد قرار دیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اہمیت پیدا ہو کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا یہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ ہی کا قرب حاصل کرنا ہے۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور اس کا نتیجہ فرمایا کہ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، ویثبت اقدامکم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ تو جو بھی خاص طور پر وہ لوگ، وہ طبقہ کے جو دین سے وابستہ ہے، انہیں تو اور زیادہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے مخلص ہونا چاہیے۔ پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان اور کفار کی زندگی کا ایک فرق بیان فرمایا کہ اہل ایمان جو ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ جنہوں نے نیک عمل کے ساتھ زندگی گزاری تو انہیں اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل فرمائے گا، جبکہ کفار کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، تو وہ تو محض ایک عیش میں وقت گزارتے ہیں عام طور پر، ویاکلون کما تاکل الانعام، اور وہ محض اس طرح کھانے پینے میں ہی وقت گزار دیتے ہیں کہ جس طرح جانوروں کا وقت گزر جاتا ہے۔ تو یہ کفار کا وتیرہ ہے کہ کما تاکل الانعام، جیسا کہ جانور کھا پی کر بس چلے جاتے ہیں دنیا سے، تو کفار کا۔ تو ایک صاحب ایمان کو اللہ نے جب ایمان کی نعمت دی، ایمان کی دولت دی، تو اس کا رویہ، اس کا وتیرہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی زندگی تو ایک بہت مؤثر زندگی ہونی چاہیے، مفید زندگی ہونی چاہیے، اور وہ کہیں کسی کے ساتھ بیٹھے تو فائدہ پہنچائے یا اس سے ایک اچھا ایسا فائدہ اٹھائے جو اس سے اخلاق پر، اس کے دین پر اچھی عادات و اطوار مرتب کرے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے جنت کے احوال بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، فرمایا احوال اس جنت کے کہ جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، اس جنت کی کیفیت بتائی تاکہ لوگ اور رغبت کریں۔ یہاں پر ناظرین یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب جنت کی کیفیت کو بیان فرماتا ہے تو وہ اس لیے تاکہ لوگ اس جنت پر غور کریں اور اس کی طرف رغبت کریں۔ اللہ فرماتا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسی نہریں ہیں کہ جس میں پانی ہے، اور اس میں ایسا پانی کہ جو کبھی جس کا مزہ، جس کا ٹیسٹ بگڑنے والا نہیں ہے۔ ایک تو نہریں جو پانی کی نہریں ہیں، پھر دوسری یعنی نہروں کی کئی اقسام ہیں نا، وہ انہار من لبن، اور ایسی نہریں بھی جو دودھ کی ہیں، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، یعنی اس کی لذتیں بس بڑھتی رہیں گی، تبدیل نہیں ہوں گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ، اور اس میں شراب طہور کی لذتیں بھی ہیں، نہریں ہیں، لذۃ للشاربین، جس میں پینے والوں کے لیے لذت ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُصَفًّى، اور بڑے صاف ستھرے شہد کی نہریں بھی ہیں وہاں پر، یعنی اللہ نے جنت کی نہروں کو یہاں پہ بیان کر کے جنت کی رغبت دلائی ہے۔ تو یہ بہت اہم موضوع ہے ناظرین۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت کی تعریف کرنا، جنت کے احوال بیان کرنا، جنت کی طرف رغبت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے قرآن کریم میں کہ اس نے راغب فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمیں جب ہم کوئی مضمون لکھیں، جب ہم کوئی اشعار کہیں، چاہے وہ نعتیہ شاعری ہو یا کوئی سی بھی، تو اس میں کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے خدا نخواستہ جنت کی کمی کی طرف کوئی اشارہ جاتا ہو۔ بعض اوقات کچھ ایسے اشعار آ جاتے ہیں سامنے کہ جس میں جنت کی کچھ کمی کو بیان کیا جاتا ہے اور جنت کو کچھ کم ثابت کرنے کی کوئی کوشش ہو سکتا ہے، وہ قصداً کوئی ایسی کوشش نہ ہو، لیکن ایسا انداز نہیں اپنانا چاہیے۔ علماء نے یہی بیان فرمایا کہ جنت کی بہت عمدہ انداز میں تعریف کی وہ اللہ نے بیان کی ہے، اللہ نے جنت کی تعریف فرمائی، لہٰذا شعراء کو بھی چاہیے کہ وہ جنت کی تعریف کریں۔ ایک مقام کی تعریف کی وجہ سے دوسرے مقام کو وہ کمی اس کی بیان نہ کریں، یہ ایسا کوئی طریقہ اسلام میں کہ جن مقامات کو اللہ نے عزت بخشی ہے تو ان کی عزت ہمیں بھی بیان کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ قیامت کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، اس کی علامتوں کا بھی ایک اشارہ فرمایا۔ فرمایا کہ کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان تأتیہم بغتۃ، کہ ان پر آ جائے اچانک، فقد جاء اشراطھا، تو بے شک اس کی کئی نشانیاں تو آ چکی ہیں، یعنی انہیں چاہیے کہ ان نشانیوں میں غور کریں۔ اور قیامت کی نشانیاں ظاہر ہے کہ مسلسل اب اس دور میں تو ہم اور دیکھ رہے ہیں کس طرح سے جہالت کا غلبہ ہے، پھر لوگوں کے آپس کے معاملات کیا ہیں، قتل و غارت گری کا بڑھنا ہے، اور دیگر ایسی نفسی کا عالم ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین اس میں خاص طور پر منافقین کی حالت بھی بیان کی گئی۔ جب جہاد کا کوئی حکم آتا ہے یا کوئی ایسا حکم جس میں مشکلات پیش آئیں تو ان منافقین کی حالت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ رأیت الذین فی قلوبہم مرض، تو آپ دیکھو گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقین، ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، تو یہ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے جیسے بے ہوش ہونے والے ہیں یہ۔ تو یہاں پر یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ شریعت کا جب حکم آ جائے وہ پھر اس میں نرمی ہو یا سختی ہو،
بس وہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں یہ سوچ کر اس کو قبول کرنا چاہیے۔ ایسا کوئی رویہ اپنانا کہ یا منہ بنانا تو یہ صاحب ایمان کا نہیں بلکہ منافقین کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ تدبر فی القرآن کی بھی دعوت دی گئی کہ ہم قرآن میں غور و فکر کریں، اور خاص طور پر اس پر ہم ضرور توجہ رکھیں کہ شیطان بعض اوقات اچھی چیز کو بھی بری چیز کو بھی اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس کو تسویل کہتے ہیں، یہ ایک عمل ہے تسویل الشیطان، یعنی کہ وہ شیطان مزین کر دیتا ہے۔ تزیین، تسویل، یہ قرآن نے فزین لہم الشیطان سول لہم، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ شیطان بعض اوقات بہت اچھی جناب اس کو چیز کو بنا کر پیش کرتا ہے، وقتی طور پر ہمیں وہ حقیقت نظر نہیں آتی، جس کو صوفیہ نے یوں بیان فرمایا کہ شہد کی شیشی میں زہر پلاتا ہے، وہ شیشی پر لیبل شہد کا ہوگا لیکن اندر زہر ہوگا، اور وہ اس طریقے سے پلاتا رہتا ہے۔ صوفیہ نے اس طرح مثالیں دی ہیں، اور ہمیں ان مثالوں میں بھی غور کرنا چاہیے اور ان آیتوں کو بھی ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین خاص طور پر آیت نمبر 30 سورہ محمد کی اگر ہم اس میں غور کریں، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حوالے سے بیان کیا، آیا حضور کو منافقین کا نفاق پتہ تھا یا نہیں؟ لوگ یہ بھی بحث لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں لَأَرَيْنَاكَهُمْ، تو آپ کو دکھا دیں یہ لوگ، فَلَا عَرَفْتَهُمْ، تو اے محبوب آپ انہیں پہچان چکے ہیں، اے محبوب آپ انہیں پہچان چکے، بِسِیمَاهُمْ، ان کے چہروں سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ضرور پہچان لیا کریں گے انہیں ان کے انداز گفتگو سے ہی۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی طرف اشارہ فرمایا، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد، یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ محمد کی آیت نمبر 30، فرمایا ما خفی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد هذه الآیت احد من المنافقین، اس آیت کے نزول کے بعد کوئی منافق حضور سے پوشیدہ نہیں رہا۔ اور علامہ ابن جریر طبری نے بھی پھر اس پر حضور کے علم کے حوالے سے بہت تفصیل بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ اس سورہ محمد کے اندر اور بھی ناظرین مضامین ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ فتح بھی آج اس کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے۔ سورہ فتح بھی ناظرین قرآن کریم کی مشہور و معروف صورتوں میں سے ہے، مدنی صورت ہے، 29 آیتیں اور 4 رکوع ہے۔ اس کو اگر ہم ایک پس منظر کے ساتھ ناظرین ذہن میں رکھیں تو یقیناً ہمیں بہت سی باتیں سمجھنے میں آسانی ہوگی، خاص طور پر وہ وقت کہ جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمانے کے بعد ابھی 6 سال گزرے تھے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر راستے میں صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ رک گئے، کفار چاہتے تھے کہ حضور کو اور اہل ایمان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے، اور پھر انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام پر جو بھی صلح ہوئی تو اس کو اللہ رب العالمین نے فتح مبین سے تعبیر فرمایا، یعنی بظاہر تو وہ ایک صلح کا معاملہ تھا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ہمیں یہاں سے واپس لوٹنا پڑ رہا ہے، عمرہ بھی نہیں کرنے دیا گیا، اور اللہ اس موقع پر کیا فرما رہا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب ہم نے آپ کو یہ بہت روشن فتح عطا فرمائی۔ اس وقت تو بہت سے لوگ یہ بات نہ سمجھ پائے، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ وہی صلح حدیبیہ پیش خیمہ بنی ہے فتح مکہ کے لیے۔ یعنی 2 سال کے عرصے میں حالات ایسے بدل گئے کہ صلح ہو چکی تھی تو ایک دوسرے کی طرف آنا جانا شروع ہوئے، قریب سے مسلمانوں کو دیکھنا شروع ہوئے۔ اس سے پہلے ایک بالکل بندش کی کیفیت تھی، پھر آنا جانے لگے ایک دوسرے کے ہاں تمام معاملات۔ قریب سے جب مسلمانوں کے اخلاق کا مطالعہ کیا تو یوں ان 2 سالوں میں ہی ایک بہت بڑی تعداد تیار ہو گئی، ایک بڑا لشکر جرار اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اور پھر وہی لشکر لے کر حضور علیہ السلام اگلے 2 سال کے بعد سن 8 ہجری کے اندر مکے کی طرف روانہ ہوئے ہیں، اور فاتح مکہ کی شان سے مکے میں داخل ہوئے ہیں۔ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب یہ بظاہر صلح ہے، حقیقت میں فتح ہے یہ، اور صرف فتح نہیں بلکہ فتح مبین، اللہ نے ایک روشن فتح عطا فرمائی۔ اس میں ناظرین اور بھی مضامین ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پھر آپ کے درجات کی بلندی، لیغفر لک اللہ، آپ کے درجات کی بلندی کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، اور یتم نعمتہ کہہ کر تکمیل نعمت کا اشارہ فرمایا، ویہدیک صراطا مستقیما، صراط مستقیم پر استقامت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بخشی اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ لوگ اس میں غور کریں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں، پھر صحابہ کو حضور کے طفیل صحابہ کو کیا کیا نعمتیں ملی ہیں، اس کا بھی اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اور منافقین جو سمجھ رہے تھے کہ حضور یہاں سے لوٹیں گے یا مسلمان مکے گئے ہیں تو ناکام ہو کے لوٹیں گے، تو ان کی امیدوں پہ اوس پڑ گئی، ان کی ساری امیدیں باطل ہو گئیں۔ اللہ نے پھر اس کا بھی ذکر کیا کہ منافق و مشرک اپنے گمان میں کیسے ناکام ہو گئے اور کس طریقے سے خائب و خاسر ہو گئے۔ یہ تمام باتیں بھی اس صورت کا حصہ ہیں، لیکن ناظرین چونکہ سورۃ الفتح کی تلاوت کا سلسلہ بھی جاری ہے، کل کی نشست میں یہ صورت انشاءاللہ مکمل ہوگی، اس کے بعد کی تلاوتیں بھی ہوں گی، تو انشاءاللہ سورہ فتح کے مضامین کو مزید انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام مضامین کو یاد رکھنے، ان میں غور و فکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے تفسیر بیان فرمائی سورہ محمد
اور سورہ فتح جو کہ جاری ہے ابھی، اس کے حوالے سے بڑے خوبصورت مضامین، اور اس طور پر آج کا یہ پروگرام مکمل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ARYQ TV کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔